هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اس کے مسائل ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ زندگی کے کچھ حصوں کو تو کور کرتے ہیں اور کچھ حصوں کو کور نہیں کرتے، ان کے بارے میں خاموش ہیں. یہ دین اسلام کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا. زندگی کا ہر ایک حصہ، ہر گوشہ دین اسلام اس پر گفتگو کرتا ہے، اس کے بارے میں ہدایات دیتا ہے. یہ جو آپ دروازوں کے آگے بیٹھ گئے نا، دروازوں کے آگے نہ بیٹھیں، آگے دیکھیں، آگے جگہ خالی پڑی ہے، صفوں میں آ جائیں. دروازوں کے آگے بھائی نہ بیٹھیں، دروازوں کے آگے، یہ بچے بھی دروازے کے آگے بیٹھے ہوئے، دروازوں کے آگے نہ بیٹھیں، آگے صفوں میں جگہ ہے، ادھر آ جائیں. راستہ جو ہے وہ آنے جانے والوں کے لیے کھلا چھوڑا کریں تاکہ آنے جانے میں کوئی مشکل نہ رہے، آسانی رہے. زندگی کے ہر حصے کے بارے میں دین گفتگو کرتا ہے، ہدایات دیتا ہے. اور اللہ رب العزت نے اسی لیے نبیوں کو، جن کے اوپر اس نے دین کی، اسلام کی باتوں کو اتارا ہے بذریعہ وحی، انہیں اللہ نے انسانوں میں پیدا فرمایا ہے تاکہ انسانوں کی رہنمائی میں کسی قسم کی کوئی کسر نہ رہے، کوئی کمی نہ رہے. دین اسلام زندگی کے سارے شعبوں کو محیط ہے. ہدایات اور تعلیمات دینے کے حوالے سے پہلی بات، اللہ نے نبیوں کو انسانوں میں سے بھیجا ہے تاکہ انسانی زندگی کا کوئی گوشہ جو ہے وہ، اگر اس میں ضرورت ہے اصلاح کی، اگر اس میں ضرورت ہے کسی بھی قسم کی ترمیم کی، کسی بھی قسم کے مشورے کی کوئی گنجائش ہے، تو اسے انبیاء جو ہے وہ اپنے عمل کے ساتھ جو ہے وہ پورا کر دیں اور سمجھا دیں. تیسری بات یہ ہے
کہ نبیوں کو اللہ وحدہ لا شریک نے جو بھی دیا انہوں نے اس میں سے کوئی چیز چھپائی نہیں، اپنے پاس لے کر دنیا سے چلے نہیں گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جو بندہ اپنی طرف سے دین میں کوئی چیز داخل کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ دین ہے، اس کا پھر خیال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید یہ بات ہم تک پہنچائی نہیں، اور جو اللہ نے انہیں امانت دی تھی انہوں نے امانت پوری طرح ادا نہیں کی، یوں ہی دنیا سے چلے گئے۔ تو نبی کوئی چیز چھپا کر نہیں لے کے جاتے کہ بعد میں بعد والوں کو پھر ضرورت پڑے اس میں کمی کرنے کی، اضافہ کرنے کی، رد و بدل کرنے کی۔ کوئی یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا دین کے بارے میں، نہ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ دین جو ہے اس میں نقص ہے یا دین کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے، کچھ احکام جو ہے وہ ہم تک پہنچے نہیں، یا اللہ نے اتارے نہیں، یا رسول اللہ نے پہنچائے نہیں۔ یہ بات طے ہے، جو اللہ نے اتارا انسانی زندگی کے مطابق ہے، مکمل اتارا ہے۔ جو اتارا ہے انبیاء نے بالکل وہ پورے کا پورا جو ہے کما حق ادا کیا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو گواہ بنا کے کہا، لوگوں بات سنو، کیا میں نے پہنچا دیا؟ حل بلغت، میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، میں نے پہنچا دیا جو پہنچانا تھا، جو دین اترا تھا اس میں کسی قسم کی کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ اللہ رب العزت آیت اتارتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہے، اس کا اتمام ہو چکا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اپنی مکمل شکل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتر چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو پورا اللہ نے اتارا ہے، جس کا اکمال اور اتمام کیا ہے، کیا میں نے پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا قد بلغت وادیت ونصحت، آپ نے تبلیغ کا حق بھی ادا کیا، پیغام پہنچانے کا حق بھی ادا کیا، اور آپ نے نصیحت کرنے کا حق بھی ادا کیا، کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ہم نے پچھلے جمعہ بعض چیزیں میت کے حوالے سے گزارش کی تھی کہ میت کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا اس کے احکامات ہیں۔ نہ صرف یہ کہ شریعت زندگی کے گوشوں کو اپنے اندر سمو لیتی ہے، اس کا بیان کرتی ہے، بلکہ مرنے کے بعد کے احکام بھی شریعت نے بیان فرمائے۔ مرنے کے بعد ورثاء، مرنے کے بعد باقی لوگ، مرنے کے بعد لواحقین، مرنے کے بعد تعزیت کرنے والے، مرنے کے بعد جنازہ پڑھنے والے، مرنے کے بعد دعا کرنے والے، ان کے ذمے کیا کیا ہے، یہ شریعت نے بتایا۔ شریعت خاموش نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے جو چیز شریعت نے بیان نہیں کی وہ دین نہیں۔ پچھلا خطبہ ہم نے یہاں پہ ختم کیا تھا کہ جو چیزیں خود سے بنائی گئی ہیں انہیں آپ رسم کہیں، رواج کہیں، اسے دین کا نام نہ دیں، اسے باعث اجر و ثواب نہ سمجھیں۔ باعث اجر و ثواب وہ کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے بتا دی۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پچھلے جمعہ میں نے پوری حدیث سنائی کہ انہوں نے نماز جنازہ کی دعا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمائی، دعا نقل فرمائی۔ نماز جنازہ کی دعاؤں کے بارے میں ہمارے اکثر لوگوں کو علم نہیں ہوتا، معلومات نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جنازہ جب پڑھتے، عوف بن مالک فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر دعائیں کر رہے اور میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی کہ کاش جنازہ میرا ہوتا، اتنی دعائیں اللہ کے پیغمبر مجھ پہ پڑھتے، اتنی دعائیں پڑھتے۔ یہ 30-40 سیکنڈ 1 منٹ والا کام نہیں ہے۔ ہم جنازے میں صرف ایک ہی دعا جو جنرل دعا ہے، جو عوامی دعا ہے، جو سب کے لیے دعا ہے، ہم وہ تو پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، یا اللہ زندوں کو بھی معاف کر، مردوں کو بھی معاف کر، جو یہاں پہ موجود ہیں انہیں بھی معاف کر، جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں انہیں بھی معاف کر، ہمارے چھوٹوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے مردوں کو، ہماری عورتوں کو، یہ ہم دعا پڑھتے ہیں۔ لیکن جو صرف اور صرف خالص میت کے لیے دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں پڑھی ہیں، ہمارے جنازوں میں وہ دعا نہیں ہوتی۔
میں نے صحیح مسلم کا حوالہ دیا، عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پھر مانگی، اللہم اغفر لہ ورحمہ، یا اللہ یہ جو سامنے پڑا ہے، یہ جس کی چارپائی ہے، یہ جس کی میت ہے، تو اسے معاف کر دے، اس پر رحم فرما، اسے عافیت دے، اس سے درگزر فرما، اور اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اس کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا، اسے اس کے گھر والوں سے بہتر گھر والے عطا فرما، یہاں کے دوستوں سے اچھے دوست عطا فرما۔ یہ ساری دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگا کرتے تھے، اللہ کے رسول مانگا کرتے تھے یہ دعائیں میت کے لیے، جو خاص میت کے لیے دعائیں ہیں۔ ہمارے جنازے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ کوئی فقہی بحث نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں فرقہ واریت کی بو آتی ہو، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، آپ کی احادیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے گئے کام، یہ فرقہ واریت میں نہیں آتے، یہ فقہی بحثیں نہیں ہیں، وہ ایسی سنت ہے جسے اپنانا لازم ہے، جسے چھوڑا جا سکتا نہیں ہے۔ امام مالک ہیں، امام اہل مدینہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے پتہ کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں میری بات سنو، کائنات کے ہر شخص کی بات کو نہ لے لو آپ کی مرضی ہے، چھوڑ دو آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ جو قبر میں شخصیت موجود ہے نا، ان کی بات کو چھوڑا جا سکتا؟ یہ وہ عام بندوں والی تو بات ہے ہی نہیں کہ باقی دنیا کے سارے لوگوں کی باتوں کو آپ یا لے لو آپ کی مرضی، اگر چھوڑ دو تو آپ کی مرضی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات نہیں ہے، اس میں کوئی اختلافی بات نہیں، کوئی فقہی مسئلہ نہیں، کوئی فرقہ واریت نہیں۔ جب اللہ کے رسول نے دعائیں پڑھی ہیں سو دعائیں پڑھی ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جنازہ پڑھایا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں حدیث ہے، نماز جنازہ پڑھایا، نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھ دی، اور نماز جنازہ کے بعد پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، میں نے اس لیے پڑھی ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ یہ جنازے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، لمبی دعا کرتے، اور جب قبر کے اوپر دفن کرنے کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، صحابی فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے اتنی لمبی دعا فرمائی، اگر کوئی بندہ اونٹ ذبح کرے اور اس کا گوشت جو ہے وہ تقسیم کر دے، جتنی دیر اس میں لگتی ہے اتنی دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ دعا کی۔ یہ میت کے حقوق ہیں، یہ لازم حقوق ہیں میت کے، جو پیچھے رہ جانے والوں کے ذمے ہیں۔ نماز جنازہ پڑھنا ہے، نماز جنازہ میں بھی دعائیں کرنی ہیں، قبر پہ جانا ہے، دفن کرنے کے بعد قبر پہ بھی دعائیں کرنی ہیں، یہ میت کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان اکثر جایا کرتے تو دعا فرمایا کرتے، آپ دعا کہتے، شہداء احد کی قبروں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، بلکہ ایک حدیث میں تو ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی 70 بار شہداء احد کی قبروں پہ گئے ہوں گے، ان کے لیے دعا فرماتے، بلکہ ایک حدیث کے لفظ تو ایسے ہیں صلی علیہم، اللہ کے پیغمبر وہاں پہ جنازہ ادا فرماتے، دعائیں کرتے، جنازہ پڑھتے۔ یہ میت کا حق ہے، بعد میں جو بچ جاتے ہیں اس کے لواحقین ہیں، ورثاء ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو پورا کریں، وہ جنازہ پڑھائیں، جنازہ پڑھانے کا حق ادا کریں۔ ہمارے ہاں جو سنت والی چیزیں ہیں انہیں تو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بھی آپ کی زندگی میں آپ کا بیٹا بھی فوت ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی فوت ہوئی ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ بھی فوت ہوا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا ہے، بلکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے پیغام بھیجا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میرا بیٹا فوت ہو گیا، آپ جلدی تشریف لے آئیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام لے کے آیا اسے کہا کہ میری بیٹی کو جا کے کہو ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطا، جو لیا ہے وہ اللہ کا ہی تھا، اور جو دے رکھا ہے نا اس نے، جو تمہارے پاس ہے، جو زندہ ہیں وہ بھی اسی کے ہیں۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز اس نے ایک طے شدہ وقت تک دی ہوئی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔
کل شیء عندہ بأجل مسمی فلتصبر ولتحتسب، میری بیٹی کو جا کے کہو کہ وہ صبر کرے اور اللہ سے اس صبر پر ثواب کی امید رکھے، ثواب کی امید رکھے۔ اب یہ پیغام ہے بیٹی کے لیے، یہ پیغام ہے وہ اس ماں کے لیے جس کا بیٹا فوت ہوا ہے، کہ سب سے پہلی بات کہ اللہ پہ یقین رکھو کہ جو لیا ہے وہ اسی کا تھا، جو دے رکھا ہے وہ بھی اسی کا ہے، اور کسی چیز نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ ہم نے دو کام کرنے ہیں، صبر اور اس صبر پر اللہ سے ثواب کی امید رکھنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، ابراہیم تیری جدائی پہ غم زدہ ہیں، تبکی العین وتحزن القلب، آنکھ رو رہی ہے، دل میں دکھ ہے، ولا نقول ما یسخط الرب، ولا نقول ما یسخط الرب، جس بات پہ اللہ ناراض ہو جائے، یہ جو بات اللہ کو ناراض کر دے وہ ہم زبان سے نہیں نکالیں، زبان سے وہ بات نہیں نکالنی کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے ہاں کسی کی وفات ہو جائے تو میت کے پاس بد دعا نہ کرے، برے لفظ استعمال نہ کرے، کیونکہ جو کہے گا نا فرشتے اس پر آمین کہیں گے، فرشتے موجود ہوتے ہیں، جو وہ کہے گا فرشتے آمین کہیں گے۔ اگر میت کے پاس کوئی کہہ رہا ہو ہمارا تو بچا ہی کچھ نہیں، ہمارا رہا کچھ نہیں، یہ سب کچھ تھا، سب کچھ ہمارا چلا گیا، ہم بالکل بے آسرا بے سہارا رہ گئے، ایسی باتیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ خیر کی باتیں کہو، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، کہیں پہ چلے گئے تعزیت کے لیے، ایک ہمارا طریقہ ہے تعزیت کا اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تعزیت ہے۔ تعزیت پر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مرنے والے پر تمہیں صبر دے اور تمہیں اس صبر پر اللہ عظیم اجر عطا فرمائے، اور تمہارے مرنے والے کی اللہ تعالیٰ بخشش کرے۔ یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، اعظم اللہ اجرک واحسن عزاک وغفر لمیتک۔ ایک تو اللہ آپ کو اچھے صبر کی توفیق دے، اس صبر پر اللہ اجر عطا فرمائے اور آپ کی میت کی اللہ بخشش کرے۔ یہ جو دو تین صورتیں یا آیتیں ہم جا کے پڑھتے ہیں، کہ اللہ کے رسول کو یہ آیتیں اور صورتیں نہیں آیا کرتی تھی؟ فاتحہ خوانی جس کا نام رکھ دیا ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا کہ یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں، یہ بھی کرنی پڑتی ہیں؟ آپ اللہ کے پیغمبر کی ساری زندگی پڑھ لیجئے، نکال لیجئے، یہ آپ کو بات نہیں ملے گی جو ہمارا طریقہ ہے تعزیت۔ آپ صحابہ کرام کی ساری زندگی نکال لیجئے، پورا دور صحابہ کا، آپ کو تعزیت کا یہ طریقہ نہیں ملے گا جو ہمارے ہاں رائج ہے۔ ہم نے اسے دین سمجھ لیا، جو اس طریقے پر نہ چلے ہم اسے بری بری نظروں سے دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعزیت یہ ہے، ہم نے اپنی طرف سے ایجاد کر لیے، باقاعدہ بنا لیے، گھڑے ہیں۔ اور ایک بات دوبارہ دہرا دوں، یہ کوئی فقہی بحث نہیں، فرقہ واریت والی باتیں نہیں ہیں، یہ باتیں وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے، فعل سے، عمل سے تعلق رکھتی ہیں، جنہیں ہم نے چھوڑ کے اتنی دور نکل گئے کہ ہمیں اپنی طرف سے کچھ باتیں بیچ میں شامل کرنے کی ضرورت پڑ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھر جب ان کی موت کی خبر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اصنعوا لآل جعفر طعاما، آل جعفر کے لیے کھانے کا بندوبست کرو، کیونکہ انہیں ایسا دکھ پہنچا ہے کہ اس وقت انہیں ہوش نہیں ہوگی کہ اپنے لیے کھانا پکانا ہے یا کسی کے لیے کھانا پکانا ہے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، میت کے گھر کھانا کون پہنچائے گا؟ آس پاس والے، برادری والے، ساتھ رہنے والے، ساتھ
ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یہ ساتھ رہنے والے برادری والے سارے کے سارے کھانا کھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں، کھلانے والا کام نہیں، کھانا تم بناؤ، اس کے گھر پہنچاؤ، اسے پکانا نہ پڑے، اسے فکر نہ کرنی پڑے۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو، پکاؤ بھائی، پکاؤ، پورے اہل خانہ کے لیے کھانا بناؤ۔ کیوں؟ وہ اس وقت دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، انہیں تو کھانا پکانے کا وقت نہیں ملے گا۔ ہم جو اکٹھے ہوتے ہیں پہلے دن بھی، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی، میت کے گھر کھانے پک رہے ہیں، انہی کے خرچے پہ پک رہے ہیں، اور سارے کے سارے وہاں جمع ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بلا وجہ میت کے گھر میں جمع رہنا اور وہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھانا، ہم اسے نوحہ میں شمار کیا کرتے ہیں۔ نوحہ جس کی ممانعت ہے دین میں، جس کی ممانعت ہے دین میں، نوحہ کرنے کی ممانعت ہے، جو اونچی اونچی آواز سے زور لگا کے باتیں کرنا اور مرنے والے کے محاسن کو بیان کرنا یا اس کے بعد ہونے والے نقصانات کو بیان کرنا، یہ نوحہ ہے۔ اپنے کپڑے پھاڑنا، اپنے آپ کو پیٹنا، تھپڑ مارنا، یہ نوحہ ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم تو اجتماع میت کے گھر سارے اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں اور پھر وہاں پہ کھانا کھائیں، اللہ کے رسول کے دور میں تو ہم اسے نوحہ میں شمار کیا کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں معمول ہے، ہمارے ہاں معمول ہے۔ دین بالکل واضح ہے، بالکل صاف ہے، فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل واضح ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بالکل واضح ہے۔ اور آج کے دور میں کوئی بندہ یہ کہہ نہیں سکتا جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ آج تو پوری دنیا جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، صرف انگلیوں کے اشارے پہ کھل سکتی ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کھول لیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کھول لیں، اللہ کے پیغمبر کی زندگی کو کھول لیں، زندگی کے جتنے احکام و مسائل اللہ کے پیغمبر نے بتائے ہیں وہ کھول لیں، میت کے بارے میں جو فرامین اور جو طریقہ رسول ہے آپ وہ کھول لیں، آپ پڑھیں بھی، آپ سنیں بھی، آپ تلاش بھی کریں، جستجو میں بھی رہیں، تلاش میں بھی رہیں، ساری چیزوں، ساری دنیا داری کا پتہ ہے، ہر ایک چیز کا پتہ ہے۔ ہم سے جس چیز میں مرضی بحث کروا لو۔ بعض لوگ تو ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جس معاملے میں مرضی بحث کروا لو، سیاست پہ کروا لو، مذہب پہ کروا لو، فرقہ واریت پہ کروا لو، تاریخ اسلام پہ جتنی تنقید کروانی ہے ان سے کروا لو، مسلمانوں کے بارے میں جو پوچھنا ہے پوچھ لو، ہر بات کے ماہر ملیں گے۔ اور دین اسلام کے بارے میں اگر کوئی بات پوچھ لو، کوئی بات کہہ دو، تو وہ اسے بھی اپنے فلسفے سے رد کرنے کی کوشش کریں گے، صحیح حدیثیں سن کے، صاف احادیث، صاف آیتیں سن کے، بالکل اسی شخص کی طرح جو جانتا ہے اچھی طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سود کو حرام قرار دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت بڑی سزا بتائی ہے، بڑی قباحت بیان کی ہے۔ اب وہ بندہ معلوم ہونے کے باوجود سود نہیں چھوڑتا، ایسے ہی یہ بندہ ہے جو معلوم تو ہوتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے ایک بندہ ہے، اس کے سامنے بات بھی واضح، مسئلہ بھی واضح، اس کے باوجود وہ کام وہ کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت والا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اللہ فرماتا ہے پھر ہم اس کی فکر چھوڑ دیتے ہیں، وہ جدھر جاتا ہے ادھر ہی ہم لیے جاتے ہیں، پھر وہ اپنی روح میں بہتا جاتا ہے، اور جب رسول کی نافرمانیاں کرتا رہے گا اور اسی روح میں بہتا چلا جائے گا، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم اسے آخر میں جہنم میں داخل کریں گے۔ علم ہونے کے باوجود، جان لینے کے باوجود، معلوم کر لینے کے باوجود کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، اللہ کے رسول کی سنت یہ ہے، کہلواتے مسلمان ہیں، کیوں؟ کلمہ پڑھا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کلمہ پڑھا ہے، پھر ذرا ان والے کام بھی دیکھو، وہ کام کرو۔ احکام میت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمائے، سوگ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا 3 دن سے زیادہ سوگ جو ہے وہ جائز نہیں، سوگ 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ ہاں ایک خاتون ہے جس کا خامد فوت ہوا ہے، وہ 4 مہینے اور 10 دن عدت گزارے گی، وہ عدت سوگ ہوگی، 4 ماہ 10 دن چاند کی تاریخوں کے حساب سے،
4 مہینے اور 10 دن وہ عدت گزارے گی اپنے خاوند کی وفات کے سوگ میں. اس کے علاوہ مرنے والا کوئی ہو 3 دن سے زیادہ آپ کو سوگ کی اجازت. یہ جو کئی کی جمعراتیں اور کئی کی ہفتے چلتے ہیں، پھر 40واں دن الگ آ جاتا ہے، ہر سال بعد برسی الگ آ جاتی ہے، یہ کیا ہے؟ سکھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے. اگر ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر حکم نہیں ہے تو پھر یاد رکھو یہ اپنی گھڑی ہوئی چیزیں، ان کا ثواب اور ان کا اجر ملنے کی بجائے ان کا وبال ہوگا. سوال تو ہوگا، زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. کلمہ پڑھنے والے مسلمان اور جنازے کے احکام کا نہیں پتہ، میت کے احکام کا نہیں پتہ، دفن کرنے کے احکام کا نہیں پتہ. دفن کرنے کے حکموں میں سے یہ بھی ایک حکم ہے کہ آپ نے مرنے والے کی قبر کو زمین سے اگر زیادہ سے زیادہ اونچا کرنا ہے تو 1 بالشت، 1 گٹ، اس سے زیادہ قبر کو اونچا نہیں کرنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کے کہا ایک کام نہ تیرے ذمہ لگاؤں. جی لگائیے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا پھر کام یہ ہے جہاں کوئی تصویر، صورت، مورتی نظر آئے اسے مٹا دو، ختم کر دو، اور کوئی بھی اگر قبر دیکھو کہ وہ زمین سے زیادہ ابری ہوئی ہے اسے جا کے زمین کے برابر کر دو، اسے زمین کے برابر کر دو. یہ اونچی اونچی قبریں اور قبروں کے اوپر ماربل اور اللہ جانے کیا کیا وہاں پہ محنتیں اور خرچہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے. جتنی سادہ ہو سکے، جتنی نیچی ہو سکے قبر، اتنی قبر بنائی جائے. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے. آپ جائیں، مسلمانوں کے قبرستان ہیں جگہ جگہ، آپ کو بہت اونچی اونچی قبریں ملیں گی. آپ کو قبروں کے اوپر کمرے بنے ہوئے ملیں گے. برآمدے تو عام ہیں، آپ کو باقاعدہ کمرے بنے ہوئے ملیں گے جن کو تالے لگا رکھے ہوں گے. لواحقین ورثاء آئیں گے تو کھولیں گے، نہیں تو وہ قبر جو ہے وہ خاص ہے، وہ اندر بنی ہوئی ہے، وہ خاص فرد کی ہے، خاص خاندان کی ہے. 1 ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں. یہ قبریں اونچی بنانا، قبریں پختہ بنانا، قبروں کو جو ہے سیمیٹیڈ کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی صریحاً مخالفت ہے. بالکل صاف سیدھی. اونچا کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 بالش سے زیادہ اونچا نہ کرو. اگر زیادہ اونچی کرنی ہے تو 1 بالش. حضرت علی کو فرمایا جو نظر آئے نا زیادہ اونچی ہے، ابری ہوئی ہے، جا کے اسے زمین کے برابر کر دو، وہ اونچی رہے گی. احکام واضح ہیں، دین واضح ہیں، زندگی کے ہر گوشے کو اسلام نے کور کیا ہے، ہر ایک زندگی کے حصے کے بارے میں تعلیمات دی ہیں، رہنمائی فرمائی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سننے سمجھنے کے بعد سوچنے کی، تحقیق کرنے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں معلومات لینے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا اللہ.